اصل بات یہ ہے کہ پھر عدل پر جائیں. وہ عدل کم از کم مسلمان تو ٹھیک کریں اپنے آپ کو. یہ جو دنیا میں آوازیں نکل رہی ہیں تو یہ کر کے دکھا سکتے کہ دیکھو اسلام نے جو کوئی دیا ہے, جو قرآن نے دیا ہے, اس نے اس مسئلے کو بڑا عدل کے طور پر حل کر دیا. مساوات کے نام کے اوپر تم لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, برابری کے نام کے اوپر. لیکن پہلے تو ابھی ان کی سمجھ میں آ جائے, ان کے مذہبی لیڈروں کی سمجھ میں آ جائے وہ چیزیں, تو اصل میں غلط وہاں سے چل پڑی. مسائل آج تک ابھی غلط ہیں, اس وقت تک ابھی اسے ٹھیک نہیں کر سکے. یہ ویمنس ڈے 8 مارچ کو, اچھا تو یہ ہے کہ مرد بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, لیکن بتائیں کہ اسلام نے کیا دیا تھا. اور یہ لوگوں سے کہیں, پھر مردوں سے کہیں. عورتوں سے جا کے کیا کہو گے, مردوں سے کہیں کہ پھر یہ حقوق دو نا, تاکہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن سکے. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام, اس مہینے کی 8 تاریخ کو یعنی 8 مارچ کو بھی چند روز بعد انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے, یوم خواتین بین الاقوامی. یہ ڈے رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بہت سے ڈیز انٹرنیشنل وہاں UN کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, کوئی دن مقرر کر دیا جاتا ہے. وہ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ جو دن مقرر کرتے ہیں اس معاملے میں پوری دنیا کے اندر بہت سدھار کی ضرورت ہے, بہت کمی ہے. اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اور خاص طور سے ہر سال یاد دہانی ہو جائے, اس سلسلے میں کچھ کیا جائے. ہیومینٹی ڈے کیوں نہیں, انسانوں کا ویمنس ڈے کیوں, مینس ڈے کوئی کیوں نہیں ہے مردوں کا؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے اندر بہت کمی ہے. اس لیے خاص طور سے یہ رکھنا پڑا. ویمنس رائٹس, اس کا بہت النگھن, انفرنجمنٹ ہوتا ہے. اور دنیا میں حالت ابھی بہت تسلی بخش نہیں ہے پوری دنیا میں. دنیا کے ان حصوں میں بھی جہاں سے سب سے زیادہ عورتوں کی آزادی کی آوازیں اٹھتی ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں عورتیں برابری کے درجے پر ہیں, اس لیے یہ دن مقرر کیا گیا پوری دنیا کے لیے. کسی ایک ملک کا مسئلہ ہوتا تو ڈے مقرر نہیں کیا جاتا یہ بین الاقوامی. تو یہ ہے کیا, یہ ویمنس رائٹس, یعنی ان کے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں. پرانے زمانے سے, قدیم زمانے سے, جب سے انسان ہے تب سے لگاتار عورتوں پر زیادتیاں ہوتی رہیں, اور وہ آج تک جاری ہیں. زیادتیاں ہر کمزوروں پر ہوتی ہیں, ہر کمزور طبقے پر ہوتی ہیں, دنیا میں ہوتی رہی ہیں, آج بھی ہوتی ہیں. انسانوں میں مردوں اور عورتوں کے مقابلے میں عورتیں جو ہیں, اگر ہم ان کو آدھا کریں تو یہ کمزور ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہیں یہ بات ریکگنائز کرنی چاہیے عورتوں کو بھی کہ ہم ہیں کمزور, اسی لیے تو دبایا جا رہا ہے. ورنہ دنیا کے وہ جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ آزادی ہو گئی, کم سے کم وہاں نہیں ان کو دبایا یا کچلا جاتا. کم سے کم وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے حقوق تلف کیے جاتے, اس کا النگھن ہوتا. تو جب سے انسان زمین پہ ہے تب سے آج تک اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو اس حقیقت کو پھر انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم ہیں کمزور, فزیکلی کمزور, مینٹلی نہیں, جسمانی طور پر. میں اگر اس کی بات کروں, مذاہب کی میں بات کروں, تو سب سے پہلے مذاہب کی تاریخ کے اندر نون ہسٹری میں جہاں سے ہمیں صحیح تاریخ مل جاتی ہے, اس لیے کہ پچھلے جو جینوئن اسکرپچرز تھے, جو صحائف واقعی تھے, وہ صحیح حالت میں نہیں رہے تو بہت سی چیزیں ملتی نہیں ہیں. تب بھی کہا گیا ہوگا اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہوں. لیکن اس وقت جو ہے
اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ دنیا میں عورتوں کے حقوق کی سب سے پہلی تحریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے آئی. اس سے پہلے معلوم ہسٹری میں کوئی تحریک ہمیں نہیں ملتی، اور بڑی انقلابی تحریک تھی. تمام دنیا میں عورتوں کے حقوق کی بات 20ویں صدی 20th سینچری سے شروع ہوئی. 100 سال کا بھی عرصہ نہیں گزرا جب سے شروع ہوئی. تو 1300 سال بعد یا 1350 سال بعد پھر باقی دنیا کی اس طرف توجہ ہوئی کہ انہیں ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے رائٹس جو ہے وہ کل کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ تحریک اسلام لایا تھا اب سے تقریباً 1450 سال پہلے. قرآن لایا تھا. اب کہیں اس پر قرآن پر لوگوں نے عمل کیا، کہیں وہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے ہیں لیکن وہ نہ قرآن کے احکامات جانتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن ایک ریولوشن آیا تھا، ایک انقلاب آیا تھا، اور ان کی حالت میں زمین آسمان کی تبدیلی ہو گئی تھی. میں مذاہب کی بات کروں پچھلے، تو جیسے میں نے کہا کہ اب ورڈ آف گاڈ سے تو چیزیں اب آج کل آسانی سے ملنا آسان نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے ان کے یہاں. لیکن میں کچھ بڑے مذاہب کا ذکر صرف کروں، اگر تفصیلات سب چھوٹے چھوٹے سب کو میں چھوڑ دوں، تو ہندو مذہب میں جو عورتوں کی پوزیشن تھی اس کے اندر بہت لمبی ایک فہرست ہے جو آج جو ہندو مذہب کہلاتا ہے. اصل میں تو یہ کوئی دھرم تھا بھی نہیں. آج جو کچھ کہلاتا ہے اور ان کی جو مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں اس میں منو اسمرتی، پراشر، وشنو پران، گوتم، بودھیائن، مہا بھارت، ان سب کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ لڑکی کی شادی اس وقت کر دینی چاہیے جس وقت وہ ننگی گھومتی پھرتی ہے، ورنہ الگ الگ اسکرپچر میں وہ ہے کہ تو نرک ملے گا یا کیا ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا. تو جس عمر میں وہ ننگی گھومتی پھرتی ہے اس وقت میں اس کی شادی ہو جانی چاہیے. یہ ان سارے اسکرپچرز کے اندر موجود ہیں جسے یہ اپنا مذہب یا اپنی مذہبی کتابیں لیتے ہیں، اور یہ سب ان کے اوتھینٹک مستند آج مانے جاتے ہیں مذہبی کتابیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ان کے ساتھ کیا کیا کمیاں ہوئی ہیں یا کن کن محاذوں کے اوپر، کن کن فرنٹس کے اوپر حق تلفی ہو رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا ہے کم ایج میں میرج، بہت کم عمر کے اندر شادی. اس لیے اپنے حقوق کو جانتی نہیں، کم ایج کے اندر میرج سے مینٹل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رکتا ہے. بہت کم ایج کے اندر اگر شادی ہو تو اس سے بہت سی میڈیکل جو ہیں وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر شروع سے دبا لی جائے اپنے حقوق کا تحفظ تو اس کے ذہن میں ہی نہیں آتا، شروع سے اسے دبا لیا جائے. عیسائیت کی اگر ہم بات کریں تو عیسائیت اس معاملے میں بالکل خاموش ہے، سائلنٹ ہے. ہاں ہمیں ہسٹری میں ضرور ملتا ہے، ان کی ہسٹری کے اندر جو ارلی ہم کرسچینٹی کہیں حضرت عیسیٰ سے بالکل جسٹ پہلے کا حصہ حضرت مریم، کیتھولک عیسائیوں کے مطابق، ان کی کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق ایک یوسف بڑا ہی تھا، اس سے حضرت مریم کی منگنی ہو گئی تھی. وہ یوسف کی عمر اس وقت تھی جب منگنی ہوئی تو 90 سال تھی، اور حضرت مریم کی عمر اس وقت 13 سال تھی. قرآن ایسی کوئی بات نہیں کہتا، لیکن یہ 90 سال کی عمر میں منگنی ہوئی 13 سال کی لڑکی سے. اس لیے کہ قرآن تو جو بتاتا ہے کہ بہت چھوٹی تھی جب سے بیت المقدس کو دے دیا گیا تھا انہیں کہ وہاں پر تربیت پائیں. وہ حضرت زکریا نبی کی تربیت میں تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلیں تو پھر جو بہت سے واقعات ہیں جس کے اندر یہ تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر کسی مرد کے ان کو کنسیپشن ہوا. اس میں کہیں یوسف بڑے نہیں آ رہے اس درمیان میں. لیکن یہ جب ان کی مقدس ترین ایک ہستی کی ان کے یہاں جو مثال ملتی ہے، ہاں اسکرپچر کے اندر کوئی چیز نہیں کس عمر میں کرے، کوئی منع بھی نہیں کہ کم عمر میں کرے نہ کریں. اب پھر الگ الگ رواج اور کسٹمز الگ الگ ممالک کے اندر ہیں. مسلمانوں کی حالت بھی بہت سے ممالک کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی بہت بری ہے. مثلا سب سے زیادہ جو کم ایج کے اندر میری ہوتی ہے سب سہارا کنٹریز، یعنی افریقہ کا جو سہارا ریگستان ہے اس کے آس پاس کے، اس کے اندر کے جتنے ملک ہیں سب سے زیادہ، وہ جتنے ممالک ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ یہ بہت چھوٹی عمر میں شادی کا رواج ہے، تو وہ اس کے اندر تقریباً 50% عیسائی ہیں اور اس پورے علاقے میں.
اور اس پورے علاقے میں تقریباً 50% مسلمان ہیں. میں عیسائیوں کو تو چھوڑے، جس دین کی کتاب نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اس کی تفصیلات نہیں رکھ رہا اس لیے کہ بہت سی باتیں مجھے رکھنی ہیں، اور میرے لیکچرز کے اندر ہیں ثبوت و تفصیلات، کہ ایج مقرر نہیں کی جا سکتی کتنے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے 18 سال کی عمر میں کرو. مینٹل بلوغ کی ضرورت ہے، مینٹل میچیورنس کی ضرورت ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ لڑکی کا نکاح اس عمر کے اندر ہونا چاہیے جس وقت وہ اپنے فائنینشیل میٹرز کو سمجھنے کی اہل ہو جائے، اس درجے کی پختہ عمر کی ہو جائے. اب ہمارے یہاں وہ چل پڑی ایک جھوٹی اس کی بنیاد کے اوپر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا یا 7 سال کی. بہت کچھ اس کے خلاف، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اب بہت سے اور لوگ رکھنے لگے ہیں. میں 20-25 سال سے میں رکھتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے، جھوٹ ہے. اور اس بنیاد پر کہ وہ آج بھی مشہور ہے، اس بنیاد پر کہ ہماری بڑی تعداد میں علم والے جو ہیں وہ اسی کو فیور کرتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام کی بات ہے. ساری دنیا میں جگہسائی ہوتی ہے بدنامی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے نقصانات کو بھی دیکھیں، اسے بھی چھوڑیے. صرف اس لیے کہ چند مخصوص کتابوں کے اندر وہ تذکرہ آ گیا تو ہم سب چیزوں کی طرف سے نظر انداز کر دیں گے اس کے جو واقعی ثبوت موجود ہیں ان ثبوتوں کو، کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا. اور اس وجہ سے وہ اب جہاں جہاں ایجوکیشن زیادہ آتی جا رہی ہے جن ملکوں کے اندر، وہاں اب یہ ٹرینڈ تو ختم ہو گیا، لیکن باقی ہے وہاں جہاں ایجوکیشن کم ہے. تو اس لیے مسلمانوں کی بھی تعداد وہی، مسلمانوں عیسائیوں کے، اور دونوں وہ غریب ممالک ہیں، اور وہاں یہ رواج جو ہے سب سے زیادہ ہے. اسے سمجھتے جائیں کہ قرآن نے تو حقوق دیے وہ جو دنیا میں کبھی نہیں، یعنی کم سے کم نون ہسٹری کے اندر، معلوم تاریخ میں کبھی نہیں تھے، لیکن مسلمانوں نے اس کو بہت زیادہ جگہ جگہ جو بہت سی چیزیں جو مذہب کے اندر تبدیل ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے بہت ان چیزوں کو فالو کرنے لگتے ہیں جس کے اندر ان کو ترجیح دینے لگتے ہیں اس کے اوپر جو اللہ کا کلام تھا. تو پھر بہت سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور بہت سی طرح طرح کے مسائل، عقائد اور فقہ کی چیزیں بدل جاتی ہیں. مسائل کیا کیا ہیں عورتوں کے، کہاں کہاں انفرنجمنٹ ہوتا ہے؟ تعلیم میں ہوتا ہے، ایجوکیشن کے اندر. دنیا کے بہت سے ممالک، ہندوستان سمیت، جہاں لڑکیاں جو ہیں وہ ایجوکیشن میں پیچھے ہیں. اس سے پہلے تو جو پہلے سے چلی آ رہی ہے دنیا کی تاریخ، اس میں تو اس قابل سمجھا ہی نہیں جاتا تھا لڑکی عورت کو کہ اس کو تعلیم دلانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بعض لوگوں نے اس میں مسلمتین اور جوڑ دیا تو وہ موضوع ہو جاتی ہے، ساتھ میں جوڑ دیا. ارے مسلم میں مسلمہ شامل ہیں، بجائے اس کے کہ ساتھ میں کہنے کے لیے جوڑا جاتا. علم حاصل کرنا ایک فرض ہے ہر مسلم کے اوپر. اب ہمارے یہاں، میں اس اسباب میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور کیا کیا غلط فہمیاں ہوئیں. گھر گھر عام ہے یا ہندوستان کے اندر، اب تو کچھ کم ہو گیا، پہلے تو بہت تھا جب اردو پڑھنے والے زیادہ تھے. بہشتی زیور، اشرف علی تھانوی صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم لڑکیوں کو بالکل نہیں دلائی جائے، بس زیادہ سے زیادہ اتنی کہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں، بس اس سے زیادہ کبھی نہ پڑھایا جائے. تو دین کے خلاف ہے. اور وہ بہرحال ہمارے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، آج بھی بہت بڑی تعداد احترام کرتی ہے. اور میں تو اس ایک مسئلے کی بات کر رہا ہوں، میں ٹوٹل ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ رہا کہ یہ تو غلط انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی. یہ تو دین اور دنیا کے علم کو الگ الگ تقسیم کیا تو ان کا کہ یہ تعلیم لڑکیوں کے لیے نہیں دینی چاہیے، وہ تقسیم ہی غلط تھی، اسلام کے خلاف تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف تھی. اور دنیا میں سب سے زیادہ، اگر بہت ملکوں میں ہے، ہندوستان میں ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ اس کا اگر لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں خطرہ ہے لڑکیوں کو یا عورتوں کو، تو افغانستان میں. وہ کہتے ہیں اسلامی حکومت قائم کیا تو جان سے مار دیتے، اب اجازت ہی نہیں کہ لڑکیوں کو. تو سب سے زیادہ تعلیم کی اور لڑکیوں کی کہ بے اعلیٰ تعلیم دلائیے. اب مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہاں 100% ہے. سعودی عرب کے اندر، UAE کے اندر عورتوں کی ایجوکیشن 100%، 99 بھی نہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. ان کا اسلام یہ ہے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیں گے اگر بہت بیسک لیول سے ذرا سا اور آگے اگر پڑھنا چاہیں تو. اب یہ بدنامی کا باعث بنتا ہے، اور یہ اس کو بہرحال پوری دنیا کے لیے، ایک ملک کے اندر بھی کہیں پر کسی جگہ ظلم ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لیے وہ تشویش کی بات ہے.
تعلیم کا فرنٹ تھا. ان کا سیکسول ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ہر دور کے اندر رہا ہے. عرب میں بھی ہوتا تھا، دنیا کے تمام ممالک کے اندر ہوتا تھا، یورپ کے اندر ہوتا تھا، آج بھی جاری ہے دنیا کے اندر. جگہ جگہ ورک پلیس کے اندر رپورٹیں آتی ہیں، وہ جو کنٹریز ایڈوانس کنٹریز ہیں، کہ 30% عورتیں کم از کم، یہ 30 سے 35%، یہ ان ملکوں کی بات ہے جو نیوزی لینڈ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، اور فرانس میں تو بہت زیادہ ہے. رات کو عورتیں جو ہیں وہ سیفلی کم از کم 30% اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی اگر اکیلی باہر نکلے تو. بہت سے دوسرے ملکوں میں یہ 30 تو کیا وہ 80-90% اپنے آپ کو، علاقے ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں محفوظ نہیں سمجھے. اس کے اندر سب سے پہلے اوپر کے نمبر کے اوپر UAE ہے، کہ یعنی اچھائی کی طرف، کہ دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ جو ہیں وہ عورتیں رات کے وقت نکلنے میں دبئی کے ہیں یا UAE کے اندر ہے. اس کے بعد پھر دوسرے کچھ اور ممالک کے نام آتے ہیں، ان سے اتنے پیچھے ہے یہ یورپ اور امریکہ اور یہ سارے. لیکن بہت سے وہ علاقے بھی ہیں، بہت سے وہ جو مسلمانوں ہی کے وہ علاقے ہیں جہاں عورتیں ایسے محفوظ نہیں کہ رات کو اکیلے نکل سکیں، تو یہ تنہا نکل سکیں. فزیکلی ویک ہوتی ہے. یہ ایکسپلائٹیشن کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کا ہمیشہ استحصال کرتا رہا ہے، اس کا شوشن کرتا رہا ہے، چاہے وہ کمزور ورگ مردوں میں سے ہو چاہے، اور پھر مرد عورتوں کے اندر کمزور ورگ جو ہے وہ عورتوں کا ہے. اب دنیا کہتی ہے کہ برابری کی طرف لاؤ اور ان کو پولیٹیکلی اوپر ہونا چاہیے، سیاست کے اندر اونچے اونچے مقام حاصل کرنے چاہیے. دنیا میں 15 ہیڈ آف دی گورنمنٹس ہیں عورتیں، 195 کنٹریز کے اندر. یہ کہتے ہیں کہ لانا چاہیے، لاتے کیوں نہیں اپنے یہاں؟ کہیں کہیں اکا دکا کبھی کبھی ہوتی ہے کسی جگہ، لیکن جہاں تک پھر اس کے بعد ہیڈ آف اسٹیٹ سے نیچے آ کے ممبرس آف پارلیمنٹ کہیں، پارلیمنٹیرینس، تو دنیا میں سب سے زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ UAE کے اندر ہے، 50% پارلیمنٹیرینس وہاں عورتیں ہیں، لیڈیز. یہ سب سے اونچا ایوریج. ان کے برابر تو آج تک لائے نہیں. وہ لوگ بات کرتے ہیں عورتوں کی آزادی کی. آزادی ہونی چاہیے، آزادی ہر انسان کا حق ہے، لیکن اس آزادی کا کیا مطلب ہے اور کیا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے پریکٹیکلی تو نہیں دی، عملاً تو نہیں دی، ساری تحریکوں اور کوششوں کے باوجود. یہ مثالیں بیچ بیچ میں سارے مسلمان ملکوں کی، لیکن یہ مثالیں بیچ بیچ میں مسلمان ملکوں کی مل رہی ہیں کہ یہاں پر ان سے بہت زیادہ آگے ہیں، بہت سب سے پیچھے ہونے کی بھی مثالیں مسلمانوں کے اندر ہیں. یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے یہ ہر دور کے اندر وہاں، اس لیے کہ عورت ملکیت سمجھی جاتی ہے. ہمیشہ تاریخ کے اندر مرد جو پاورفل ہوتا ہے وہ دوسرے کو، یہ حکومتوں کے لیول پر ہوتا ہے، جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، طاقت زیادہ ہے، فوج زیادہ ہے، اس نے قبضہ کر کے دوسرے پہ قبضہ کر لیا، ہم مالک. تو اس لیول کے اوپر مرد عورتوں میں وہ مرد جو ہے وہ مالک بنتا چلا جا رہا تھا. یہ مسلمانوں نے بھی مالک مان لیا اور قرآن کی بنیاد پر مانا، قرآن نے توڑا اسے. ایسے تحفظ کی ضرورت ہے. الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کو تحفظ دینا ہے، کھڑا کرنا ہے، قائم کرنا ہے، ان کو تحفظ دینا ہے. تم اگر فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہو تو ان کو سیکیورٹی دو کہ انسیکیور محسوس نہیں کریں. اور ظاہر بات ہے کہ اس لحاظ سے اس کا درجہ ایک لمیٹڈ فیلڈ کے اندر ہے اوپر، کہ جب کوئی کسی کو پروٹیکشن دے کر لے جا رہا ہے تو اس وقت تو اس پارٹ کے اندر تو پھر اس کو ہی مانا جائے گا سپیریئر، کہ اس جگہ پر اس فیلڈ کے اندر یہ سپیریئر ہے. یا اور اس کا جس کو تحفظ دے رہا ہے، جس کو پروٹیکشن دے کے کوئی لے کے جا رہا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہاں ان کی بات مانی اس حصے کے اندر. تو قرآن نے کہا قوامون، قوامون کا ترجمہ کر لیا حاکم. اب چل رہا ہے سارے مسلمانوں کے اندر. بڑے بڑے وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں، جو وہ جتنے زیادہ دیندار ہیں اتنا زیادہ وہاں پر کچھ عورتوں کو کرش کر کے یا کچل کر یا بند کیا جاتا ہے. وہ جتنے زیادہ دیندار گھرانے، اور جو بے دین ہو جاتے ہیں وہ پھر دوسری انتہا کے اوپر نکلتے ہیں، اس لیے کہ دین کی تو پرواہ نہیں ہے. تو پھر وہ ایکسپلائٹیشن پھر کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، وہ کسی اور انداز میں ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں عام ہے، آج بھی دنیا بھر کے اندر موجود ہے. اعداد و شمار بہت ہیں، میں نے دیکھے ہیں، میں نے نوٹ کیے ہیں، میرے پاس ٹیبلز بنی ہوئی ہیں. کوئی یہ ریسرچ پیپر پڑھنے کی جگہ نہیں کہ جو میں یہاں پر رکھوں. لیکن
ان ممالک کے اندر 30 سے 35% تک رپورٹ ہوتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ڈومیسٹک وائلنس، گھروں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس امریکہ کے اندر 30%، 30%، یہ امریکہ کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر اور کینیڈا کے اندر، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، اس لیے کہ طاقتور ہے، مارتا ہے گھر کے اندر۔ اور ان میں سے جو امریکن سرویز ہیں امریکہ کے، ان کے مطابق ہر 3 میں سے 1 عورت کے ساتھ میں زیادتی ہوتی ہے گھروں میں، فزیکل وائلنس، جسمانی، جسے مار پیٹ کہہ دیا جائے گا، اور ہر 7 میں سے 1 ایسی مار پیٹ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ اس کو انجریز آتی ہیں، یعنی زخم آتے ہیں یا زخمی ہوتی ہے۔ ہر 7 میں سے 1 اتنی بڑی تعداد کے اندر، دنیا کا سب سے زیادہ جسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ وشو ملک ہے، وہاں یہ حالت ہے۔ ہندوستان کے جو اپنے ان کے آنکڑے ہیں وہ بھی ایسی ہیں 35% کے آس پاس جو ان کا سروے ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں نا، وہاں تو فوراً رپورٹ کرتی ہیں عورتیں۔ یہاں کی رپورٹس کی کیا حالت ہے، کتنی رپورٹس لکھی جاتی ہیں اور کتنی بڑی تعداد نہیں جاتی۔ انڈیپینڈنٹ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا اسٹیمیٹ یہ کہ 70% گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، 30-32% نہیں بلکہ 70% گھروں کے اندر ان کو مارا جاتا ہے، یا مارنے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ زخمی ہو جائیں۔ تعلیم ہوئی، یہ فرنٹ ہوا، ڈومیسٹک وائلنس ہوئی، قرآن نے ان سب کو روکا۔ قرآن نے کہا کہ یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں، یہ نام آتے ہیں نا ہمارے پاس، ایک ہے مساوات، ایک ہے عدل، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مساوات کہتے ہیں برابری، سب برابر، ہر طریقے سے برابر، تو ہر طریقے سے برابر نہیں ہے، یہ نہیں کہ برابری دی نہیں جا رہی، بلکہ برابر نہیں پیدا کی گئی، فطرت نے، نیچر نے برابر نہیں بنایا، کچھ کوالٹیز ان میں زیادہ رکھی، یہ ڈفرینٹ ہیں، مختلف ہیں ایک دوسرے سے، سپیریئر انفیریئر بھی نہیں، یہ 2 الگ الگ جو انسان کے جو ڈویژنز ہیں، اس کے اندر یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں جو فطری طور پر، تو بعض جگہ صلاحیتیں اس کی زیادہ ہوں گی اور بعض جگہ صلاحیتیں جو ہیں وہ مرد کی زیادہ ہوں گی، اسی حساب سے ان کی ذمہ داریاں رکھی جائیں گی۔ مساوات کہتا ہے سب جگہ برابر، میں نے کئی دفعہ یہاں مثال دی، سب جگہ برابر، کھیل کے میدان میں بھی ایسے ہی کرو نا کہ مکس سلیکشن کرو، فٹ بال ٹیم کا عورت بھی ہو مرد بھی ہو، نہیں، ان کے عورتوں کے ایونٹ الگ ہوں گے، نہیں کر سکتے نا، ان کے چیمپئنز بھی ان کے ایوریج کے مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ایونٹ الگ ہوں گے، تو خود تسلیم کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ یہ مساوات کے نام پر انہوں نے کیا 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 ہے؟ مساوات کے نام پر کیا یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ جو سیکریٹریز کی پوسٹ کے اوپر ہیں، کم سے کم USA کے مجھے آنکڑے ملے، پوری دنیا کے نہیں ملے، سیکریٹریز کی پوسٹ کے اوپر 90% سے زیادہ عورتیں ہیں، ان کا سب کا ورک پلیسز کے اندر بہت بڑی تعداد کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے۔ ایئر ہوسٹس وہی بنائی جائیں گی بڑی تعداد کے اندر، ہوٹل ریسیپشنسٹ کے لیے جو ہے وہ اوورولمنگ میجورٹی کے اندر جو ہے وہ ہوٹل ریسیپشنسٹ عورت کو بنایا جائے گا۔ یہ ہے آزادی، اس جگہ لا کر بٹھایا آزادی کے نام پر۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ 195 کنٹریز میں سے 15 ہوں گے۔ اب اتنا یہ لگاتار ہر سال ایک تحریک بڑھتی چلی جا رہی ہے نا، اور UNO بھی کہہ رہا ہو، وہ لوگ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ آگے کرو، تو اب جا کر وہ جو CEO ہیں جسے کہتے ہیں کہ فارچون 1000 USA کے اندر، امریکہ کے اندر، یعنی 1000 وہ جو سب سے بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے جو ٹاپ کے اوپر CEO پہنچیں گی، فیصلے کرنے والے CEO، وہ CEO جو ہیں ان کا ایوریج ہے 5%، 5.5%، باقی وہ مرد ہوں گے۔ یہ ان جگہوں کے اوپر جہاں ان کا شو ہو، جہاں ان کی نمائش ہو، جہاں ان کو زیادہ ایکسپلائٹ کیا جا سکے، برابری کے نام پہ یہاں تک لائیں، اس جگہ لائیں، وہاں نہیں آنے دیتے، اوپر کے سٹیج کے اوپر۔ میں یہ کہہ رہا تھا برابری تو ممکن نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں برابری ممکن نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ بات عدل کی ہوگی۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ جسٹس۔ جسٹس کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر کوئی ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، ان میں کوئی ڈسپیوٹ ہو تو جسٹس کیا ہوگا؟ وہ اس کو دیکھا جائے گا کہ کون کس عمر کا ہے، اسے دیکھا جائے گا جسٹس کے اندر۔ عدل کیا ہے؟ اس کی کیا ذمہ داریاں تھیں، اس کی کیا ذمہ داریاں تھیں، اسے دیکھا جائے گا۔ تو عدل میں اور مساوات میں، جسٹس میں اور ایکویلٹی میں، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے
خلقکم من نفس واحدہ، ان نسل انسانی کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، ایک نوع، ایک کائنڈ سے پیدا کیا ہے. تو برابری تو انسان ہونے کی حیثیت سے برابری سٹارٹ ہو گئی جی اس جگہ پر جو لے کر آئے. اب اس کے بعد پھر اور آگے ہم چلتے ہیں تو ایک ماں کی حیثیت سے عورت کی تو کسی لیول کے اوپر کوئی قدر نہیں تھی. یہاں تو ہمیں انجیلوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ڈسائپل یا شاگردوں کے ساتھ تھے اور ان کو جو کچھ بھی بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے. کسی بند جگہ پر تھے، لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کی ماں ہی حضرت مریم، وہ باہر کھڑی ہے. ان کا میری کوئی ماں نہیں ہے. اب اس طرح کی بات بھی ان کی نبی کی زبان سے اس کے اندر کہلوائی گئی، اللہ کے بڑے معزز اور پاکیزہ نبی. تو پھر جائے گا تو یہی جو میسج کیا جائے گا عوام کو یا لوگوں کو، چاہے وہ چیز غلط آ گئی ہو. پھر وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ایج ہوم کے اندر بھیج دیتے ہیں. پھر ان کو کہاں تک زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ ہاں کھانا پینا دے دیں رہیے یہیں پر، کپڑے بھی ٹھیک دیں گے آپ کو، باقی اس سے زیادہ کچھ بھی. اور اب آپ سے تعلق نہیں بچا. خیر دیا، اپنی زندگی جی رہے ہیں، ان کو کھانا پینا جو ہے وہ دے دیا گیا. ماں کے بارے میں پہلے تو کیا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، بہت سی سوسائٹیز میں تو یہاں تک ہوتا تھا، عرب سوسائٹی میں بھی ہوتا تھا اسلام سے پہلے، کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں پر قبضہ کر لیتا تھا اور پھر ماں کو استعمال کرتا تھا. تو ماں کی حیثیت سے یہ چاہیے کیا اس عدل کے اندر، ریکوائرڈ کیا ہے؟ ریکوائرڈ کیا یہ ہے کہ برابر کے سب کو جاب ملے. یہ جو جاب دیے ہیں نا، اس میں عورتوں کو سیلریز کم دیتے ہیں. کئی فیلڈز ہیں جس کے اندر عورتیں بہت آگے ہیں جاب وائز. مثلاً جاب وائز عورتیں جو ہیں وہ چائلڈ کیئر کے اندر 90% سے زیادہ ہیں. مثلاً عورتیں جو ہیں وہ سوشل کاموں کے اندر مردوں سے کافی زیادہ ہیں، یعنی تقریباً 60-60%. نرسز جو ہیں وہ بھی 90% سے زیادہ عورتیں ہیں دنیا بھر میں. یہ کون سے جابز ہیں، یہ کون سے کام ہیں؟ یہ وہ کام ہے جہاں کمپیشن کی ضرورت ہے. چائلڈ کیئر مرد نہیں کر سکتا ویسے، تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر عورتیں خود بہت زیادہ جا کر گھسی. جن جابز کے اندر زیادہ ہیں اس میں یہ میکسیمم والے میں نے آپ کو کچھ بتائے. تو یہ پھر مرد جو ہے وہ چاہے بھی تو مردوں کی اتنی بڑی تعداد ان کاموں کا وہ حق ادا نہیں کر سکتی. ان کے اندر اس کا مطلب رحمت زیادہ ہے، ان کے اندر کمپیشن زیادہ ہے، ان کے اندر پھر پیشنس زیادہ ہے. اور یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے، فطری ذمہ داریوں میں سے اللہ نے رکھا. بچہ انہیں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر اس کا درد، محبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ممکن ہے کہ مرد کے اندر اتنی ہی ہوں. اکا دکا کچھ جگہوں پر فرق ہو سکتا ہے. ماں کو مقام کیا دیا، اس کے پیروں تلے جنت. اب یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، صرف لا نہیں ہوا. یہ یہاں لاز بنتے ہیں. اگر خالی قانون بنیں گے تو پھر وہ خالی قانون سے تو بچنے کے راستے لوگ نکالتے ہیں اور نکالتے رہے اور خوب نکالتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا. بات تو اس کی ہے کہ یہ تصور ہو، یہ ساتھ میں ضروری ہے کہ جو کچھ آئے. اگر کسی قانون کے پیچھے یہ بھی ہوتا کہ اگر تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو یہ یہیں کی بات نہیں، کبھی پکڑے گئے تو اتفاق سے پکڑے گئے اگر تو تمہیں اور سزا ملے گی دوسری بار کے سیکنڈ آفنس ہو گیا. بات یہ ہے کہ نہیں، یہ تو بہت چھوٹی سی دنیا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے اور پکڑے جاؤ گے. اگر پکڑے گئے کا کوئی سوال نہیں ہے اور اس کی بڑی بھیانک سزا ملے گی. جب تک یہ نہیں معلوم ہو تو پھر اس پر کوئی عمل نہیں کرتا کہ ماں کی خدمت کر کے جنت کما لو نا. احکامات ماں کے بارے میں کیا ہے کہ اس دور کے اندر جب بالکل عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا سرے سے، تو جو بیوی بھی غلامی ہوتی تھی، ماں بھی غلامی ہوتی تھی. اس نے پیدا کر دیا، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں. پوچھا ایک صحابی نے کہ، تو ان کے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ حسن سلوک سب سے زیادہ اچھا کس کے ساتھ میں کروں؟ تو کہا تمہاری ماں. دوسرے نمبر پر ماں، تیسرے نمبر پر بار بار سوال کرتے رہے ماں، پھر وہ سوال کرتے رہے اور چوتھے نمبر پر کہا تمہارا باپ، 3 درجے اوپر مرد سے. اس جگہ جہاں آپ کو حسن سلوک، اچھا سلوک کس کے ساتھ کرنا ہے. بات یہ نہیں کہ عورت کو مقام دیا یا ماں کو مقام دیا، آپ کو یہ ذمہ داری دی، مردوں کو یہ ذمہ داری دی کہ اپنے ماں کے ساتھ میں باقی دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ ہو، اور باپ کے مقابلے میں بھی 3 گنا. یہ صرف اس کے اسٹیٹس تو تبھی ہوگا جب یہ سب کچھ کریں گے. یہ تو ماں کو مقام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں کبھی
اور ارادہ کرتا ہوں کہ ذرا لمبی قرأت کروں گا. نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، پیچھے اور لوگ ہوتے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، جب آپ مختصر کر دیتے تھے فرمایا اس لیے کہ اس کی ماں بے چین ہوگی، وہاں پیچھے نماز میں ہوگی، اس کی ماں بے چین ہوگی، اس لیے مختصر کر دیا کرتے تھے. یہ سٹیٹس تو ماں کو دیا اس کی بیوی کی حیثیت سے. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو. لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے. لباس تو دونوں کو جو ایک دوسرے کے بالکل برابر کی ایک حیثیت دے کر بتایا کہ ازدواجی زندگی میں سلوک کے اعتبار سے تم لوگ ایسے رہو گے، محبت اور تعلق کے حساب سے ایسے رہو گے کہ بالکل برابر کے اپنے ایک جیسے. خالی کسی ایک کو نہیں کہا کہ وہ دوسرا جو ہے اس کے لیے تم لباس ہو. دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت. کہ لباس زینت ہوتا ہے، خوبصورتی. تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم اس کی زندگی زینت بن جائے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر زینت آئے. یہ تو مساوات کی بات تھی یہاں تک تو. لیکن اس کے اور آگے کی جب بات آتی تو کہا کہ انہیں پروٹیکشن دینا ضروری ہے. تو پھر یہاں محافظ بننا. اس معاملے میں تمہارا درجہ یہاں پر اونچا ہے، اس معاملے میں ماں کا درجہ اونچا ہے کہ تمہیں حسن سلوک ماں سے بہت زیادہ کرنا ہے باپ کے مقابلے میں. تو یہ الگ الگ فیلڈ ہیں. یہ عدل ہوتا ہے جا کے. وراثت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا پوری دنیا کے اندر، کبھی نہیں تھا. یہ تو اب سے 60-70 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ذہن یہ شروع ہوا، کوئی تحریکیں شروع ہوئی اور یہ شروع ہوا کہ اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے عورت کا. اور آج تک ابھی بہت سے ملکوں کے اندر یہ پورے قانون نہیں بن سکے. اسلام نے 1450 سال پہلے وراثت میں حصہ رکھا. تو یہ جب دنیا میں کوئی تصور اس کا نہیں تھا. کیوں مار جاتے ہیں یہ مسلمان؟ ہم تو کہیں عورتوں کے اسٹیٹس کو پہلے یہاں تو ٹھیک کریں. جو کیوں مار جاتے ہیں بہنوں کا حصہ، ان کے والد کے یا والدین جن کا بھی ترکہ ہے ان کے گزر جانے کے بعد. بہت بڑا، بہت عام ہے یہ بات. اور ان کو انصاف نہیں ملتا شریعت عدالتوں سے، اس لیے کہ وہ انفورس نہیں کرتی. اور بہت سے موقعوں پہ تو بچتی ہیں، کوئی انفلوئنشل آدمی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں آئے، کیس ہٹ جائے اور بچ جائے، اسے چھوڑے. تو وراثت کے اندر حصہ دیا. اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں 1500 سال کے بعد کہ صاحب وہ لڑکی کو آدھا ملتا ہے. اسلام نے پارشیلٹی کی. وہ 1500 سال تک تم سارے حقوق مارتے رہے، اسلام نے دیا. بہن بھائی کو برابر دیا اگر اولاد نہیں ہو. یہ ذہن میں آپ سب کے نہیں ہوگا. والدین کو برابر دیا، باپ کو زیادہ ماں کو کم نہیں، دونوں کو برابر دیا. لڑکے لڑکی کے اندر خالی یہ کیا ہے. اس کی اپنی حکمتیں ہیں الگ، میرے اس کے اوپر خطبے ہیں کہ کیوں اس میں لڑکی کی حق تلفی نہیں ہے. اب یہاں باقی دنیا میں نہیں، کچھ چیزیں یہاں پر ہیں ایکسپلائٹیشن کی جو اس ایڈیشنل ہیں، یہ اضافی ہیں. ہمارے ملک کے اندر اس کے اندر مثلا جہیز ہے. اسلام نے مہر رکھا ہے مرد کی طرف سے دینے کا. کیوں مسلمان جو ہے وہ جہیز لیے چلے جا رہے ہیں؟ منع نہیں کیا، لیکن دینے کو کہا تھا نا. جتنا دو اس سے زیادہ لے لو. دینا کہاں سے ہوا؟ ان کا صاحب وہ ہمارا اتنا ہی دے دیا، یہ جو ہے یہ 15,000 روپے کے برابر ہو گیا، اور 5 لاکھ کا لے لو ان سے. یہ دینا کہاں سے ہوا؟ مہر کا مقصد کیا تھا کہ یہ عورت کی قیمت ہے کیا؟ ہمارے یہاں تو خود نکاحوں میں پڑھا جاتا ہے بل عوض اتنے پیسوں کے، اتنے مہر کے یہ ہم نے کیا، اس عورت کو تمہارے نکاح میں دیا اتنے پیسوں کے بدلے. یہ تو خرید فروخت ہو گئی. اس میں مہر اتنا رکھا گیا. مہر عورت کا پروٹیکشن ہے، اس کا سماجی تحفظ ہے، سوشل پروٹیکشن. اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ منع ہے اسلام میں. حضرت خدیجہ بہت بڑی بزنس وومن تھی، اور چند اور بھی تھیں، بات کو زیادہ نہیں تھی، روکا کسی نے نہیں تھا. لیکن معلوم ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے بچے کی تربیت ماں کرے گی، تو اس لیے وہ نہیں نکلتی تھی. یعنی نہیں نکلنے کا مطلب یہ کہ وہ جابز اپنے کرنے کے لیے یا بزنس کے لیے ان چیزوں کو کمانے کے لیے نہیں نکلتی تھی، ورنہ ان کو رائٹ ہے اور ان سے ہسبینڈ کچھ مانگ نہیں سکتا ان کی انکم میں سے. رائٹ تو یہ تھا، لیکن ساتھ میں ذمہ داری بھی بتائی تھی. تو وہ کچلنے کی بات نہیں، بلکہ پھر اس چیز کا خیال رکھیں. آج کیا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر؟ ہر ایک ذرا بڑا ہوا اس نے کہا میں تنہا،
یہ بھائی بھی کچھ نہیں، بہن بھی کچھ نہیں، میرے اپنے فیصلے اور میں دیکھوں میری لائف کیسے زیادہ اونچی جائے گی، اور ماں باپ بھی کچھ نہیں، بس پیسے دے دینے کچھ، ان کا خرچہ اٹھا لینا ہے بس۔ اور پھر بڑے بڑے اور جگہ جگہ یہ جو میڈیٹیشنز چل رہے ہیں، بہت سے لوگ بھاگ رہے ہیں، وپشنا میں جا رہے ہیں بدھزم والے، اور وہ کہتے ہیں کسی دھرم کی نہیں ہوتی، یہ سب کے لیے ہوتی ہے، اور خوب جاتے ہیں سب۔ اور دوسری اور بہت سے گروپوں کے ہندوؤں کے اندر سدگرو جو کہلاتے ہیں، ان کا اس کے اندر سکھاتے ہی ہیں، اس کے اندر ٹریننگ یہی دیتے ہیں کہ تم تنہا ہو، باقی سے یہ اٹیچمنٹ ختم کرو، یہ محبت ختم کرو، یہ رحمت ختم کرو، تم تنہا ہو، سکون آ جائے گا۔ یہ تمہارے جو اٹیچمنٹس ہیں نا کہ ماں کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ دکھ دیتا ہے تمہیں، بھائی کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ تمہیں دکھ دیتا ہے، تو یہ سب رشتے کاٹ کے اپنے آپ کو ایسے کر لو کہ پھر تمہیں سوسائٹی، تمہیں سماج بنا کر اللہ نے پیدا کیا، ان کو اکیلا تنہا نہیں بھیج دیا، ان کے ساتھ بے پناہ قربانیاں تھیں، ماں کی، پھر دوسرے نمبر پہ باپ کی، پھر دوسروں کی، وہ سب ختم، کہتے ہیں نہیں تم اکیلے ہو، اکیلے ذرا سا کسی اور دنیا میں کسی کو لا کر تو دکھاؤ اکیلے، بغیر ان کے، اور بغیر ان کی رحمت کے، اور بغیر ان کے ایثار کے، اور بغیر ان کی قربانیوں کے، ہاں وہ سب کر چکے ہو، وہ تو بیولوجیکل بات تھی، ان کے اندر تھی، انہوں نے کر دیا، اب کیا تعلق۔ تو جب یہ بنا کر پیدا کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے خیال اور حقوق، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری لائف کیسے اچھی ہوگی اور کیسے کامیاب ہو جائے گی، بس بات ختم۔ اس میں ان کے ساتھ میں وائف کے بچوں کے معاملے میں کہا، اور عورت کے اگر طلاق ہو جائے، اور سمپلی طلاق کی بات بھی کہ عورت نکل کر نہیں جا سکتی تھی، اور پھر پہلے تو قبضہ کر لیا کرتے تھے، عورتیں بدلتے تھے ایک دوسرے سے، بہت عام تھی بات، اب آج پھر ماڈرن دور کے اندر بدلنے لگے، اب چوائس سے بدلتے، ہسبینڈ وائف دونوں کی چوائس ہے، ادھر دونوں وائف سویپنگ کہلاتی ہے، ادھر ہسبینڈ وائف دونوں کی چوائس ہے، ایک دوسرے سے کچھ دنوں کے لیے بیوی بدل لی، اب تو بڑھتا جا رہا ہے، اب تو چوائس سے بدلتے، پہلے چوائس سے نہیں، اس کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا، آپس میں طے کیا کہ میری بیوی اتنے دنوں کے لیے لے جاؤ، تم اتنے دنوں کے لیے لے جاؤ، پھر واپس کر دینا، تو حالت تو یہ تھی۔ اس کے اندر اس ساری چیزوں کے اندر ضرورت کس چیز کی تھی ان کو، عورت کو جو کہا، پھر ان کا اسلام نے کہا یہ کانٹریکٹ ہے، یہ رشتہ کانٹریکٹ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک نہیں چاہے گا تو پھر رشتہ نہیں چلے گا، وجہ تک نہیں پوچھ رہے ہیں، یہاں وجہوں کا انبار لگا دیا ہے ہماری فقہ نے۔ ایک عورت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ، مجھے میری جس کے ساتھ میں نکاح میرا ہو گیا مجھے پسند نہیں ہے، تو پہلے تو ذرا سا مشورہ دینا چاہا، تو انہوں نے تم ایڈجسٹ کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، شوہر کو بلایا، کہا کہ اس نے پوچھا کہ تم جو مہر دیا تھا واپس کر دو گی؟ کہاں خوشی سے کر دوں گی، میں ان کے ساتھ رہوں گی تو مجھے ایسا لگے گا میں کچھ دین کے خلاف کر جاؤں گی، اور کوئی عیب نہیں لگا رہی میں، کوئی چارج نہیں، کوئی برائی نہیں میرے شوہر میں، اب یہ تو آپس میں رہنے کے دل کی بات ہے کہ نہیں بنتا۔ شوہر کو بلایا، کہا کہ یہ جو تم نے اسے دیا تھا یہ واپس لے لو، اور ابھی اس کو طلاق دو، یہ حق دیا عورت کو، یہ حق ختم ہو گیا، مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ اب وہ مشہور ہے 3 طلاق 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 طلاق، وہ 3 طلاقیں بھی غلط تھیں، وہ طلاق 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 سب سے زیادہ جوڈیشیس پروسیس اسلام کے اندر ہے، لیکن آسان ہے۔ جہاں مشکل ہے وہاں پر یا تو وہ مرد و عورت دونوں برسوں سے الگ رہ رہے ہیں، عورت کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہے، مرد کسی اور کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، وہ قانون میں جائز ہے، وہ سماج میں جائز ہے، طلاق نہیں دے سکتا کورٹ کہہ رہی نہیں۔ اب ڈیمانڈ اٹھ رہی ہے آسان کرو آسان کرو آسان کرو پروسیجر ڈیورس کا، یہ ڈیمانڈ چل رہی ہے، اس پر غور چل رہا ہے۔ اسلام نے کہا تھا ایک کانٹریکٹ ہے، یہ خالی اتنا نہیں کہ مرد نہیں چاہے گا، طریقہ الگ رکھا، وہ بھی وہ طریقہ عورت کے لیے رحمت ہے جسے خلا کہا جاتا ہے، دینا تو پڑے گا، لیکن آپ کے ہاں تو نہیں ہوتا ایسا، یہ شرعی عدالتیں الگ نہیں کراتی، کہتے شراب پیتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، نہیں ساتھ میں رہو، اس بنیاد پہ نہیں الگ کرائیں گے۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا یہ کرتے وقت ایسا کہ ہماری اور بھی نکاح ہو گیا تھا، یہ ہو گیا، جھوٹ بول دیا تھا، اب نہیں، اب تو تمہاری ہو گئی، ابھی لکھے ساتھ رہو، کوئی خلا ہوتی ہی نہیں ہے، کراتے ہی نہیں ہے، حق ختم کر دیا۔ پھر اسلام نے تو یہ دیا کہ دونوں سے پروسیجر الگ رکھا، تو وہ پروسیجر عورت کے لیے رحمت ہے۔ اگر عورت اس لیے کہ وہ ناپسند کرتی، چاہے جس وجہ سے، جیسے مرد سے وجہ نہیں پوچھی جاتی، نباہ نہیں ہو سکتا تو الگ، ایسی عورت سے بھی وجہ نہیں پوچھی جا سکتی، پوچھ سکتے ہیں لیکن اس پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ پھر نہیں نباہ ہو سکتا، یہ تو آپس میں سکون کی ضد کے لیے ہے یہ زندگی۔ تو وہ عورت پہلے تو جلدی سے الگ ہو جائے، مرد طلاق دیتا ہے تو 3 مہینے کا وہیں رہو، شاید نباہ ہو جائے، پہلے تو جلدی سے الگ ہو جائے گی۔
اب عورت نے دی ہے، مرد نہیں چاہتا تھا، دی ہے کہ مطلب عورت کہہ رہی ہے کہ رشتہ ختم، مرد نہیں چاہتا تھا، فزیکلی اسٹرانگ ہے نا، مار پیٹ کے ہڈیاں توڑ دے گا، کہتے الگ ہوگی، اس لیے الگ ہو جاؤ. لیکن وہ پیریڈ ایک درمیان میں اس میں بھی لگ جائے گا، جیسے وہاں پر ہے کہ ابھی اتنا عرصہ تو ابھی 3 مہینے تو ساتھ رہو، اس کے بعد پھر درمیان میں اگر وہ نہیں دے علیحدگی کا فیصلہ اپنا کرے گا تو شرعی عدالت کرائے گی کہ نہیں دونوں کو ہم نے سیپریٹ کر دیا. اس ایز سمپل ایز دیٹ، اتنا آسان تھا، ایسے ہی تھا، اتنا ہی وقت لگتا تھا طلاق کے بعد علیحدگی میں. یہ طرح طرح کی چیزیں جو ہیں تو یہ حقوق مارے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ صاحب وہ بھاجپا نے کر دیا، انہوں نے کر دیا، سیاست کی وجہ سے کر دیا. حضرت عمر سزا دلوایا کرتے تھے، بیک وقت 3 طلاق کو دیتا تھا، کوڑے مارتے تھے، انہوں نے بھی سزا رکھ دی. کم سے کم یہ تو جس نیت سے بھی کیا ہو وہ فیصلہ کیا جو اسلام کے اندر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طلاقیں آسان کرو، ان کے یہاں کے انڈر کنسیڈریشن ہے. یہ اس کا مقام تھا بیوی کا. یہ سب اسے ایکویلٹی یا مساوات نہیں کہتے، طریقہ ایک نہیں ہے، اسے عدل کہتے ہیں. عدل دیا اسلام نے، مساوات کی بات نہیں. ضرورت کس چیز کی ہے، کیا چاہیے؟ عزت چاہیے، احترام چاہیے، ریسپیکٹیبلٹی چاہیے. کہا کہ پورے بنی آدم کو اکرام کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. اصل چیز یہ ہے، اس کا وقار چاہیے، اس کا تحفظ چاہیے، اس کی ضرورت کے اعتبار سے یہ چیزیں ہیں. وقار گرایا ہے، اسٹیٹس گرایا ہے. قرآن نے کہا کہ مرد ہو یا عورت، بالکل اس کو سارے اچھے کاموں کا ہم بعضکم من بعض، مرد ہو یا عورت، ایک کا بھی کوئی یہ نہیں کہ عورتوں کا کم ایکسیپٹ ہوگا، اور یہ تو چھوٹی سی دنیا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے دونوں کا بالکل اجر برابر ہوگا. ہم اجر ضائع نہیں کرتے. یہ اس جگہ پہ جا کے برابری ہوگی، یہاں پر وہ برابری نہیں رکھی، جس سے الٹا اس کو نقصان پہنچ جائیں جو چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر نقصان. اصل میں تو بہت گہرا اور بہت دور تک اور بہت سے اعداد و شمار ہیں میرے پاس رکھنے کا ٹاپک تھا، جس کے پھر آج وقت اس کا زیادہ ہو گیا جو میں نہیں رکھ رہا. اصل بات یہ ہے کہ پھر عدل پر جائیں. وہ عدل کم از کم مسلمان تو ٹھیک کریں اپنے آپ کو. یہ جو دنیا میں آوازیں نکل رہی ہیں تو یہ کر کے دکھا سکتے کہ دیکھو اسلام نے جو کچھ دیا ہے، جو قرآن نے دیا ہے، اس نے اس مسئلے کو بڑا عدل کے طور پر حل کر دیا. یہ مساوات کے نام کے اوپر تم لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہو، برابری کے نام کے اوپر. لیکن پہلے تو ابھی ان کی سمجھ میں آ جائے، ان کے مذہبی لیڈروں کی سمجھ میں آ جائے وہ چیزیں، تو اصل میں غلط وہاں سے چل پڑی. مسائل آج تک ابھی غلط ہیں، اس وقت تک ابھی اسے ٹھیک نہیں کر سکے. یہ ویمنس ڈے 8 مارچ کو، اچھا تو یہ ہے کہ مرد بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن بتائیں کہ اسلام نے کیا دیا تھا. اور یہ لوگوں سے کہیں، پھر مردوں سے کہیں، عورتوں سے جا کے کیا کہو گے، مردوں سے کہیں کہ پھر یہ حقوق دو نا، تاکہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن سکے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم.